السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ میں نے پہلے اس کتاب کے آخری حصے سے 2 قصوں کا ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں باب الاسد والثور کا ترجمہ بعض احباب اور دوستوں کے مطالبے پر شروع کیا تھا، جس کی 9 قسطیں 9 حصوں میں اس کو تقسیم کر کے میں اس کے ترجمے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر میں بلا کسی تمہید کے اس کے 10ویں حصے کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے 12ویں حصے کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیے دوستو، یہ ہم یہاں پر سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے، ہم یہاں سے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ میں ذرا سا اس کو زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو نظر آئے اور آپ صحیح طریقے سے اس کو دیکھ سکیں۔ تو دیکھیے دوستو، یہاں سے ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے، قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، زعموا، یہاں سے نہیں بلکہ آگے سے اور تھوڑا آگے سے ہے، یہاں سے ترجمہ کرنا ہے۔ فلما فرغ دمنۃ من حمل الاسد علی الثور، جب دمنہ شیر کو بیل کے خلاف اکسا چکا، وعرف انہ قد وقع فی نفسہ ما کان یلتمس، اور اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ جو وہ چاہتا تھا وہ بات شیر کے دل میں بیٹھ چکی ہے۔ وقع فی نفسہ، اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے۔ وَأَنَّ الْأَسَدَ سَيَتَحَذَّرُ الثَّوْرَ وَيَتَهَيَّأُ لَهُ، اور شیر بیل سے بچنے لگے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا۔ أَرَادَ أَن يَأْتِيَ الثَّوْرَ لِيُغْرِيَهُ بِالْأَسَدِ، تو اس نے چاہا کہ بیل کے پاس جا کر اس کو شیر کے خلاف ابھارا جائے، اس کو شیر کے خلاف یغری شیر کے خلاف ابھارا جائے۔ وَأَحَبَّ أَن يَكُونَ إِتْيَانُهُ مِن قِبَلِ الْأَسَدِ، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ بیل کے پاس اس کا جانا شیر کے جانب سے ہو۔ مَخَافَةَ أَن يَبْلُغَهُ ذَلِكَ، اس کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بات شیر کو معلوم ہو جائے۔ فَيَتَأَذَّى بِهِ، اس کی وجہ سے خود اس کو اذیت ہو، تکلیف ہو، اس واسطے وہ شیر کے جانب سے جانا چاہتا تھا۔ فقال، اس نے کہا، ایھا الملک الا آتی شطربۃ فانظر الی حالہ وامرہ واسمع کلامہ، بادشاہ سلامت، کیا میں شطربہ کے پاس ہو کر نہ آؤں، اس کے احوال اور اس کے معاملات کو دیکھوں، اس کی گفتگو کو سنوں۔ لعلی اطلع علی سرہ، شاید کہ مجھے اس کے کسی راز کا پتہ چل جائے۔ فاطلع الملک علی ذلک، اور بادشاہ کو میں اس کی اطلاع دوں۔ وعلی ما یظہر لی، اور جو بات بھی مجھے پتہ چلے اس سے اس کو بتلا دوں۔ فاذن له الاسد، تو شیر نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ فانطلقا، تو دمنہ چلا۔ فدخل علی شطربہ، وہ بیل شطربہ کے پاس، کالکئیب الحزین، نہایت ہی غمزدہ اور پریشان حال شخص کی طرح آیا۔ فلما رآہ الثور رحب بہ، جب بیل نے اس کو دیکھا تو اس کو مبارکبادی دی، اس سے کہا، ما کان سبب انقطاعک عنی، کیوں تم میرے پاس آ نہیں رہے تھے؟ فإنی لم أرک منذ ایام، میں چند دنوں سے میں تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے، یہ تصویر ہے، اس تصویر کے اندر دمنہ اس تصویر کے اندر یہاں دمنہ ہے، یہ بیل کے پاس آ رہا ہے بیل کو شیر کے خلاف ابھارنے کے لیے۔ یہاں دیکھیے، یہاں دمنہ کی بیل سے بات چیت ہو رہی ہے، اسی کو نیچے بتایا جا رہا ہے کہ فلما رآہ الثور رحب بہ، جب بیل نے اس کو دیکھا تو اس کو مبارکبادی دی اور کہا، ما کان سبب انقطاعک عنی، کیوں تم مجھ سے کٹ گئے تھے، میرے پاس نہیں آ رہے تھے۔ انقطاعک عنی فإنی لم أرک منذ ایام، میں چند دنوں سے تم کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ولعلک فی سلامہ، شاید کہ تم امن و سلامتی میں ہو۔ قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، ومتى كان من اہل السلامہ من لا یملک نفسہ، کیسے وہ شخص امن و سلامتی میں ہو سکتا ہے جو خود اپنی ذات کا مالک نہ ہو۔
وَأَمْرُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُوثَقُ بِهِ، اور اس کا معاملہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا يَنْفَكُّ عَلَى خَطِرٍ وَخَوْفٍ حَتَّى مَا مِن سَاعَةٍ تَمُرُّ وَيَأْمَنُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ، جو خطرے اور خوف جس سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، جو کوئی بھی گھڑی اس پر گزرتی ہے تو وہ اس میں اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا وما الذی حدث، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ تو دمنہ نے کہا حدث ما قدر، جو تقدیر میں تھا وہ واقعہ پیش آ چکا ہے، وہو کائن، اور وہ ہونے والا ہے۔ ومن ذا الذی غالب القدر، کون شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو تقدیر پر غلبہ حاصل کرے اور تقدیر پر وہ غالب آ جائے۔ ومن ذا الذی بلغ من الدنیا جسیما، اور کون ایسا شخص ہے جو دنیا کے بڑے مرتبے کو پہنچ چکا، جسیما من الامور، دنیا کے بڑے بڑے مرتبوں کو حاصل کیا ہو، فلم یبتر، اور اس کو ہیبت اور دہشت طاری نہ ہوئی ہو۔ ومن ذا الذی بلغ مناہ فلم یغتر، کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے مقصد کو پہنچ گیا ہو اور اس نے دھوکہ نہ کھایا ہو۔ ومن الذی تبع ہواہ، کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہو، فلم یخسر، اسے نقصان نہ اٹھانا پڑا ہو۔ ومن الذی طلب من الیام، کون ایسا شخص ہے جو کمینوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ محروم نہ ہو، فلم یحرم، اور وہ محروم نہ ہو، فلم یحرم، دیکھیے فلم یحرم، اور وہ محروم نہ ہو۔ ومن الذی خالط الاشرار، کون ایسا شخص ہے جو بدمعاشوں کے ساتھ میل جول رکھے، سلیمہ، اور وہ صحیح سالم رہ جائے۔ ومن ذا الذی صحب السلطان، کون ایسا شخص ہے جو بادشاہوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہو، رہتا ہو، فدام له منہ الامن والاحسان، اور ان بادشاہوں کی طرف سے اسے ہمیشہ امن اور احسان ہی حاصل ہوتا رہے۔ تو شطربہ نے کہا انی اسمع منک کلاما، میں تم سے ایسی گفتگو سن رہا ہوں، یدل علی انہ قد رابک من الاسد ریب، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو شیر کے بارے میں کوئی شک ہونے لگا ہے، شیر کے متعلق تمہیں شبہات پیدا ہو گئے، وحالک منہ امر، اور اس کی جانب سے تمہیں کوئی ہولناک ہلاکت کرنے والا معاملہ پیش ہوا ہے، خطرے میں ڈالنے والا معاملہ پیش ہوا ہے۔ تو اس نے قال دمنہ نے کہا اجل، ایسے ہی ہوا ہے، اجل ایسے ہی ہوا ہے، لقد رابنی منہ ذالی، مجھے شیر کی جانب سے ایسے ہی شکوک و شبہات ہونے لگے ہیں، ولیس ہوا فی امری نفسی، اور یہ میرے متعلق شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ تو قال شطربۃ، شطربہ نے کہا ففی نفسی من رابکا، کس کے سلسلے میں تمہیں شک ہونے لگا ہے؟ تو دمنہ نے کہا قد تعلم ما بینی و بینک، آپ یہ جانتے ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان تعلقات ہیں، وہ تعلم حقی علی حقک علیہ، اور تمہیں یہ بھی میرا جو تم پر حق ہے اس کا بھی تمہیں علم ہے۔ وما کنت جعلت لک من العہد والمیثاق ایام ارسلنی الاسد الیک، اور آپ اس کو بھی جانتے ہیں جو میں نے آپ سے عہد اور پیمان کیا تھا جس وقت مجھے شیر نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ فلم اجد بدا من حفظک، مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، فلم اجد بدا من حفظک و اطلاعک علی ما اطلعت علیہ، مجھے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں اور جن چیزوں کی مجھے معلومات ہوئی ہیں اس کی اطلاع آپ کو دوں، مما اخاف علیک منہ، جن چیزوں سے مجھے آپ کے سلسلے میں خوف اور اندیشہ ہوتا ہے۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا وما الذی بلغک، تم کو کون سی بات معلوم ہوئی ہے؟ قال دمنہ، تو دمنہ نے کہا حدثنی الخبیر الصدیق، ایک جانکار سچے شخص نے مجھے بتلایا ہے، الذی لا مریۃ فی قولہ، جس کے بات میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان الاسد قال لبعض اصحابہ و جلسائہ، کہ شیر نے اپنے بعض دوستوں اور ہم نشینوں سے کہا ہے، قد عجبنی سمن الثوری، شیر کا موٹاپا مجھے اچھا لگنے لگا، ولیس لی الی حیاتی حاجہ، مجھے اس کی زندگی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، فانا آکلہ
میں اس کو کھانے والا ہوں، ومطعم اصحابی من لحمہ، اور اس کے گوشت سے اپنے ساتھیوں کو کھلانے والا ہوں۔ فلما بلغنی هذا القول، جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی، وعرفت غدرہ ونقض عہدہ، اور میں نے اس شیر کے دھوکہ دہی کو اور اس کے عہد و پیمان کے توڑنے کو جان لیا، تو اقبلت الیک لیقضی حقک، تو میں تمہارے پاس تمہارے حق کی ادائیگی کے لیے آ پہنچا۔ وتحتال انت لامرک، تو تم جو ہے اپنے معاملے میں تدبیر کر لو۔ فلما سمع شطربہ کلام دمنہ، جب شطربہ نے دمنہ کی بات سنی، وتذکر ما کان دمنہ جعل له من العہد والمیثاق، اور اسے یاد آ گیا جو دمنہ نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، وفکر فی امر الاسد، اور اس نے شیر کے معاملے میں بھی غور کیا، ظن ان دمنۃ قد صدقہ، اور اس نے یہ گمان کیا کہ ظن ان دمنۃ قد صدقہ، اس نے یہ بھی گمان کیا کہ دمنہ جو ہے اس سے سچ کہہ رہا ہے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہے، اس کے لیے نصیحت کر رہا ہے۔ ورأى ان الاسد ورأى ان الامر شبیہ بما قال دمنہ، اور وہ ایسے ہی سمجھنے لگا کہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسے دمنہ کہہ رہا ہے۔ فأہمہ ذلک، تو یہ بات اس کو بہت زیادہ اہم لگی، بہت زیادہ بڑی لگی۔ وقال، کہا، ما کان للاسد ان یغدر بی ولم آتی الیہ ذنبا، مجھے شیر دھوکہ کیوں دے سکتا ہے، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے۔ ولا الی احد من جندہ منذ صحبتہ، اور نہ ہی اس کے لشکر کے کسی شخص کے ساتھ میں نے کوئی دھوکہ کیا ہے جب سے میں شیر کے ساتھ رہنے لگا ہوں۔ ولا، آگے دیکھیے، ولا اظن الاسد الا قد حمل علی بالکذب، مجھے یہ گمان ہو رہا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ شیر کو جھوٹ بول کر میرے خلاف ابھارا گیا ہے۔ وشبہ علیہ امری، اور میرے معاملے کو اس کے سلسلے میرے معاملے میں شیر کو مشتبہ کیا گیا ہے، شیر کو شک و شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ فإن الاسد قد صحبہ قوم السوء، اس لیے کہ شیر کے ساتھ کچھ غلط لوگ بھی رہتے ہیں۔ وجرب منهم الكذب وامورا هي تصدق عنده ما بلغه من غيرهم، وجرب منهم الكذب وامورا هي تصدق عنده ما بلغه من غيرهم، جن سے اس نے جھوٹ اور چند ایسی چیزوں کا شیر نے تجربہ کیا ہے، جن کے متعلق جھوٹ اور چند ایسی چیزوں کا جس کی اس کے پاس تصدیق ہو چکی ہے، جو تصدیق ہو چکی ہے دوسروں کے ذریعے سے ان باتوں کے پہنچنے کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیر کے پاس چند ایسے لوگ رہتے ہیں جو شریر ہیں۔ فإن صحبة الأشرار ربما اورثت صاحبها سوء ظن بالأخيار، اس لیے کہ بدمعاشوں کی صحبت کبھی ان کے ساتھ رہنے والوں کے اندر اچھے لوگوں کے سلسلے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ وہ حملتہ تجربتہ علی الخطأ، اور اس کی تجربہ اسے غلطی کی جانب لے کر جاتا ہے، اس کی تجربہ کاری اور اس کے بار بار تجربہ اس کو غلطی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ کخطأ البطۃ التی، اس بطخ کی غلطی کی طرح، التی زعموا انہا رأت فی الماء ضوء کوکب، جس کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پانی میں ستارے کی روشنی کو دیکھا، فظنته سمکۃ، تو اس نے اس کو مچھلی گمان کیا، فحاولت ان تصیدها، اس نے اس کے شکار کرنے کے لیے کوشش کی، فلما جربت ذلك مرارا، جب بطخ نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، کئی مرتبہ شکار کرنے کی کوشش کی، تو علمت انه ليس بشيء يصاد، تو اسے پتہ یہ چل گیا کہ یہ کوئی شکار کی جانے والی چیز نہیں ہے، فترکته، تو اس نے چھوڑ دیا۔ ثم رأت من غدی ذلك اليوم، اس دن کے بعد اس نے دیکھا سمکتن، ایک مچھلی کو، فظنت، تو اس کے سلسلے میں اس نے گمان کیا کہ انہا مثل الذی رأته بالامس، یہ بھی ایسے ہی دھوکہ ہے جیسے کل اس نے دیکھا تھا، فترکتھا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، ولم تطلب صیدھا، اس کے شکار کو اس نے نہیں کیا، طلب نہیں کیا، شکار کو حاصل نہیں کیا۔ فإن كان الأسد بلغه عني كذب، اگر شیر کو میری جانب سے جھوٹ بات پہنچائی گئی ہے، فصدقه علیہ، میرے سلسلے میں اس بات کی اس نے تصدیق کی ہے، وسمعه فی، اور اس بات کو میرے سلسلے میں سن لی ہے، فما جرى على غیری یجری علیہ، تو
میرے اوپر بھی وہی مصیبت آئے گی جو دوسروں پر آئی تھی، میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوا تھا۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ شَيْءٌ، اگر اس کو کوئی بات نہیں معلوم ہوئی ہے، وَأَرَادَ السُّوءَ بِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، بغیر کسی وجہ کے وہ میرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْبِ الْعُمُورِ، تو یہ بہت زیادہ تعجب خیز چیز ہے۔ وَقَدْ كَانَ يُقَالُ، یہ بات کہی جاتی ہے، إِنَّ مِنَ الْعَجْبِ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ رِضَاءَ صَاحِبِهِ وَلَا يَرْضَى، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہایت ہی عجیب ترین چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دوست کی خوشی کا طالب ہو اور وہ اس سے خوش نہ ہو۔ وَعَاجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَلْتَمِسَ رَضَاهُ فَيَسْخَطَ، اور اس سے بھی زیادہ نہایت تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی رضامندی کا ہمیشہ متلاشی رہتا ہو، جستجو میں رہتا ہو اور وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ فَإِذَا كَانَ الْمُوجِدَةُ عَنْ عِلَّةٍ، اگر یہ غصہ کسی وجہ سے ہے تو كَانَ الرِّضَا مَوْجُودًا، رضا موجوداً، تو خوشی ہو سکتی ہے۔ وَالْعَفْوُ مَأْمُولًا، معافی کی امید بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، اگر یہ غصہ کسی سبب سے نہیں ہے تو انقطع الرجاء، تو امید ختم ہو جاتی ہے۔ لأن العلة إذا كانت الموجدة في ورودها، اگر کوئی سبب ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے غصہ درپیش ہوا ہو، آگے دیکھیے، كان الرجاء مأمولا في صدورها، تو اس کے سلسلے میں خوشی کی امید کی جا سکتی ہے۔ قد نظرت فلا اعلم بینی و بین الاسد جرما، میں نے غور و فکر کر لیا تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے اور شیر کے درمیان میں کوئی جرم نہیں ہے، ولا صغیر ذنب ولا کبیر، نہ تو کوئی چھوٹا نہ تو کوئی بڑا قسم کا کوئی جرم ہمارے درمیان میں آپس میں نہیں ہے۔ ولا عمری ما یستطیع احد اطال صحبت صاحب ان یحترس فی کل شیء من امری، خدا کی قسم، میری ذات کی قسم، کہ کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ اپنے دوست کی صحبت میں ایک لمبی مدت تک رہے اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں اس کے معاملے سے بچائے رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا ان يتحفظ من ان يكون منه صغيرة او كبيرة، اور نہ وہ اپنے آپ کو ایسے محفوظ رکھ سکتا ہے کہ اس کی جانب سے نہ تو کوئی چھوٹی کوئی غلطی ہو، نہ کوئی بڑی غلطی ہو۔ یکرہھا صاحبہ، جس کو اس کا دوست ناپسند کرتا ہو، یعنی چھوٹی یا بڑی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ولیکن الرجل ذو العقل، لیکن جو شخص عقل مند ہوتا ہے، وذو الوفاء، وفادار ہوتا ہے، اذا سقط عنده صاحبہ سقط عنده صاحبہ سقطۃ، اگر کوئی شخص عقل مند ہو اور وفادار ہو اور اس کے دوست سے اس کے سامنے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو نظر فیہا، تو وہ اس غلطی میں غور و فکر کرتا ہے۔ وعرف قدر مبلغ خطئہ عمدا او کان خطأ، تو وہ اس غلطی کے پیمانے کو جانچتا ہے، جانتا ہے، خواہ وہ غلطی جان بوجھ کر ہوئی ہو یا غلطی سے ہو۔ ثم ينظر، پھر وہ جو ہے غور و فکر کرتا ہے کہ هل فی الصفح عنہ امر یخاف ضررہ وشینہ فلا یؤاخذ صاحبہ بشیء یجد فیہ الی الصفح عنہ سبیلا، پھر وہ اس سلسلے میں غور کرتا ہے هل فی الصفح عنہ امر، کہ اس غلطی کو معاف کرنے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے نقصان کا اور اس کے برائی کا اندیشہ ہے، تو وہ اپنے دوست کا ایسی چیز کے سلسلے میں جس میں معاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے وہ کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں کرتا ہے۔ فإن كان الأسد قد اعتقد علی ذنبا، اگر شیر نے میرے سلسلے میں کوئی گناہ کا یقین کر لیا ہے تو فلست عالمہ، جس کو میں نہیں جانتا، الا انی خالفتہ فی بعض رأیہ نصیحۃ لہ، ہاں مگر بعض امور میں میں نے اس کو بطور نصیحت کی اس کی مخالفت کی ہے۔ فعساہ ان یکون قد انزل امری علی الجرأۃ علیہ، اسی ہو سکتا ہے کہ اسی مخالفت کو، اسی میرے معاملے کو اس نے میرے خلاف جرأت اور مخالفت پر محمول کر دیا ہے۔ انزل امری، اسی معاملے کو اس نے جرأت اور ہمت پر محمول کر لیا ہے۔ ولا اجد لی فی ھذا المحضر اسما ما،
میں اس سلسلے میں تو میں اپنی کوئی گناہ میں نہیں سمجھتا ہوں. لأني لم أخالفه في شيء إلا ما قد نادر من مخالفة الرشد والمنفعة والدين. اس لیے کہ میں نے کسی چیز کے سلسلے میں نے شعر کی مخالفت نہیں کی مگر چند نادر چیزوں کی شاذ و نادر چیزوں کے سلسلے میں نے نہایت ہی بھلائی کے لیے، منفعت کے لیے، دین کے لیے میں نے اس کی مخالفت کی ہے. وَلَمْ أُجَاهِرْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ عَلَىٰ رُءُوسِ جُنْدِهِ وَعِندَ أَصْحَابِهِ. نہ ہی میں نے ان چیزوں کو ببانگ دوحل علی الاعلان اس کے لشکریوں کے سامنے، اس کے ساتھیوں کے سامنے بتلائی ہے. وَلَكِنَّنِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ. میں اس سے میں خلوت میں ہو جاتا تھا، تنہائی میں ہوتا تھا. وَأُكَلِّمُهُ سِرًّا کلام الحائب الموقر. اور اس سے جو ہے تنہائی میں نہایت ہی پوشیدگی کے ساتھ، نہایت ہی زیادہ ڈرتے ہوئے، اس کے احترام و ادب کو بجا لاتے ہوئے میں اس سے گفتگو کرتا تھا، کلام کرتا تھا. وَعَلِمْتُ أَنَّهُ من التمس الرخص من الإخوان عند المشاورة. اور مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص بھائیوں سے مشورے کے وقت میں رخصتوں کو تلاش کرتا ہے، ڈاکٹروں سے بیماری کے وقت میں رخصتوں کو تلاش کرتا ہے، اور فقہا سے شبہ کے وقت میں رخصتوں کو تلاش کرتا ہے، اخطأ منافع الرائے. تو وہ رائے کے منافع سے خطا کر جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. وازداد فیما وقع فیہ من ذلک تورطا. اور جس معاملے میں وہ مبتلا ہے وہ اس کے اندر اور پھنستا چلا جاتا ہے. من ذلک تورطا وحمل الوزر. اور وہ اس گناہ کا اور زیادہ تحمل کرتا ہوا رہتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا. اگر بات ایسی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مِن بَعْدِ ثَكَرَاتِ السُّلْطَان. تو ممکن ہے کہ یہ بعض بادشاہ کی بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی حالت ہو. فَإِنَّ مُصَاحَبَةَ السُّلْطَان خَطِرَةٌ. اس لیے کہ بادشاہ کی صحبت جو ہے نہایت خطرہ انگیز ہوتی ہے، نہایت پرخطر ہوتی ہے. وَإِن صُحِبَ بِالسَّلَامَةِ وَالثِّقَةِ وَالْمَوَدَّةِ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ. گرچہ کہ اس کے ساتھ نہایت ہی سلامتی، نہایت ہی بھروسے، محبت اور نہایت ہی حسن صحبت کے ساتھ رہا جائے، تب بھی بادشاہ کی صحبت نہایت ہی پرخطر ہوتی ہے. وَإِن آگے دیکھیں وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا. اگر بات ایسی نہیں ہے، فَبَعْضُ مَا أُوتِيتُ مِنَ الْفَضْلِ. یعنی جو مجھے بعض فضیلت حاصل ہے، قَدْ جُعِلَ لِي فِيهِ الْهَلَاكُ. اسی میں میرے لیے ہلاکت مقدر ہو گئی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذَا. اگر بات ایسی بھی نہیں ہے، وَلَا هَذَا. نہ وہ بات ہے، وَهُوَ إِذًا مِّن مَّوَاقِعِ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ. تو اس وقت جو ہے یہ قضاء اور قدر کے بعض فیصلے ہیں، الذي لا يدفع. جو دفع نہیں کیا جا سکتے، جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. والقدر هو الذي يسلب الاسد. تقدیر ہی وہ ہوتی ہے جو شیر سے اس کی طاقت اور قوت کو چھین لیتی ہے. وہ يدخله القبر. اور اس کو خبر میں داخل کر دیتی ہے. وهو الذي يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل الهائج. اور تقدیر ہی وہ ہوتی ہے جو کمزور آدمی کو نہایت ہی زیادہ طاقتور ہاتھی پر سوار کرا دیتی ہے. وهو الذي يسلط على الحية ذات الحمى. اور یہ تقدیر ہی ہوتی ہے جو ایک آدمی کو شیر پر مسلط کر دیتی ہے جو نہایت ہی زیادہ زہر آلود ہوتا ہے. من ان ينزع همتها. اس کو وہ طاقت دیتی ہے جس سے وہ اس کے همتها، وہ اس کے زہر کو نکال لیتا ہے. ويلعب بها. اور سے کھیلنے لگتا ہے. وهو الذي يجعل العاجز هازما. یہی چیز ہوتی ہے جو عاجز اور کمزور شخص کو پختہ کار بنا دیتی ہے. ويثبت الشهم. اور نہایت ہی طاقتور شخص کو کمزور کر دیتی ہے. ويسع على المقتر. اور نہایت ہی تنگ دست کو وسیع اور کشادہ بنا دیتی ہے. ويشجع الجبان. اور یہی تقدیر ہوتی ہے جو کمزور شخص کو ہمت دلاتی ہے. ويجبن الشجاع. اور نہایت ہی زیادہ طاقتور شخص کو جبن پر، یعنی جس نہایت ہی زیادہ طاقتور شخص کو بزدلی پر ابھارتی ہے. عندما تعتریہ المقادیر من العلل التي. جب ان اسباب کی وجہ سے تقدیریں پیش آتی ہیں، التي وضعت علیہ الاقدار، جس پر یعنی انسانوں کی تقدیروں کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس طریقے کی چیزیں پیش آتی ہیں، اس طریقے کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں. تو دوستو ہم اس ٹکڑے کو، اس حصے کو، 10ویں حصے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں.
پھر اس کے بعد ہم اس کا جو آگے کا حصہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، ہمارے اس کام کے سلسلے میں آپ کی جانب سے جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں دیں، تاکہ اس قسم کا کام بہت اچھے طریقے سے بڑے پیمانے پر ہو سکے اور مختلف کتابوں کا، نہایت ہی اہم کتابوں کا ہم ترجمہ کر سکیں، تاکہ جس کی وجہ سے ہمیں عربی، قرآن، حدیث وغیرہ، زبان وغیرہ سیکھنا ہمیں آ جائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔